علم کی ہے روشنی، علم کا گہوارہ ہے اسلامیہ سکول۔ پیتل کا یہ گھنٹا، لکڑی سے بنے ہتھوڑے کی ضربیں اور اس درسگاہ کا تعلق 128 سال پرانا ہے، جسے سایہ خدائے ذوالجلال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بلندیاں عطا کر رہا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں کا کتاب اور قلم سے رشتہ جوڑنے اس مادر علمی نے 1.25 صدی قبل اپنی باہیں پھیلائیں۔ داداؤں سے لے کر پوتوں تک 3 نسلوں میں سے جو بھی آیا، اس نے اسلامیہ اسکول کا دامن کشادہ ہی پایا۔ دادا بھی یہاں پڑھے ہیں، والد صاحب بھی یہاں پڑھے ہیں، بڑے بھائی پڑھے ہیں، اب میں بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارا اسکول جو ہے نا بہت پرانا اسکول ہے، اس کی امداد کرے، اس کے ساتھ کوآپریشن کرے تاکہ یہ آگے بڑھے۔ 69 کنال اور 12 مرلے پر محیط انجمن اسلامیہ پرائمری اسکول کے قیام میں نواب احمد خان کا کردار قابل ذکر صحیح، تاہم قیام کے ساتھ دوام میں بھی بنیادی کردار عام مسلمانوں کی میٹھی آٹا اسکیم کا رہا۔ یہ اسکیم اصل میں کیا تھی، آپ بھی جانیے۔ لوگ آیا کرتے تھے، وہ برتن چھوڑ جاتے تھے مٹی کے، کہ یہاں آپ تھوڑا تھوڑا روز کا آٹا جمع کرتے رہیں گے، ہم کسی دن آئیں گے اور وہ لے جائیں گے۔ تو یہ معمول تو ان کا رہا نہ سے، باقی رہ گیا چندہ، تو وہ میرا خیال ہے کمیونٹی کے جو بزرگ صاحبان تھے وہ پھر وہ ان کا کام تھا، لیکن عام بات جو تھی نا، زیادہ تر چندہ جو تھا یہ آٹے کی صورت میں ہی وصول ہوتا رہا۔ انجمن اسلامیہ اسکول پرائمری سے میڈل سے ہائی اور پھر ہائر سیکنڈری بنا۔ اگرچہ ہائی اسکول کا درجہ اسے 1925 میں ملا، تاہم سرکاری سرپرستی 1949 میں حاصل ہوئی۔ سابق صدر پاکستان غلام اسحاق خان یہاں کے باقاعدہ طالب علم تو نہ تھے، مگر اسی کمرہ امتحان میں اپنے ابتدائی امتحانات سے گزرے۔ یہاں غلام اسحاق خان صدر پاکستان پڑھا ہے، یہاں جو ہے نا اعجاز احمد قریشی صاحب چیف سیکرٹری جو کبھی کبھی آتا ہے کمرے کو بند کر کے، وہ کہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ میں ادھر سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے، پرانے زمانے کی یادیں اور خون کے آنسو بے کے واپس گیٹ سے چلا جاتا ہے، جوانی بچپن یاد آتا ہے۔ اسی دن لندن سے 2 بوڑھے آئے تھے، ایک بوڑھی عورت بھی آئی تھی، کہتے ہیں وہ پہلا کمرہ نہیں ہے اس طرف، اس میں پرائمری اسکول میں تھا اور میرا جو ہے نا دادا لوکل گورنمنٹ کا سیکرٹری تھا، چو گلے کا دروازہ اس نے بنایا، دریا کا بند اس نے بنایا، میں ادھر پڑھتا تھا۔ البتہ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا، اور وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، مگر 8ویں 9ویں اور 10ویں کے یہ کمرے پرانی یادوں کو خوب سنبھالے ہوئے ہیں۔ بلکہ 1924 میں پنجاب یونیورسٹی کے تحت پاس آؤٹ ہونے والے طلباء کی اسناد آج بھی ان کی راہیں تکتی ہیں، جبھی تو پرانی یادوں سے آنکھوں میں نمی سی چھلک جاتی ہے۔ ہر آدمی نے، ہر بچے نے اسلامیہ اسکول کی طرف کنٹریبیوٹ کیا ہے، بالکل۔ اور دیکھا یہ اس کنٹریبیوشن کی برکت ہے کہ آج تک وہ سروائیو کر رہا ہے، ورنہ ختم ہو جاتا۔ اسکول کی پرانی عمارت میں صرف 2 تدریسی اور 1 ایڈمن بلاک باقی ہے۔ اسی طرح دیواروں پر نقش و نگار لیے لائبریری آنے والوں کا علم کی چھوٹی سی نگری میں سواگت کرتی ہے۔ تعلیمی اصلاحات کے نتیجے میں کمپیوٹر لیب اور اسکول انتظامیہ کا بنایا گیا گرین ہاؤس واقعی کمال ہے، مگر طبیعیات اور کیمیا کی مستقل تجربہ گاہیں اور آڈیٹوریم ندارت۔ البتہ اسکول گراؤنڈ اور 25 نئے کلاس رومز کی تعمیر جاری ہے۔ جو پرانی بلڈنگ ہے ہم اسی کو پریزرو کر کے ہم اسی کو رینوویٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسلامیہ کالج کا جو پرانا ایک اپنا اسٹرکچر ہے اس کو انشاءاللہ ہم بحال کریں گے۔ اس وقت 1300 کے لگ بھگ طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں، جبکہ فارغ التحصیل سٹوڈنٹس کی تعداد 80,000 سے زائد ہے۔ غور طلب بات ہے کہ 30 سال پہلے بنائے گئے کمروں کی اکھڑتی استرکاری اور چھتیں ہمہ وقتی خطرہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، تو یہ 100 سالہ پرانی عمارت آج بھی سینہ تانے کھڑی ہے۔ علمی نسبتیں فضیلتوں کی حامل ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامیہ اسکول کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان خدمات کے اعتراف میں
صرف ستائش کی بجائے حکومت اور ارباب اختیار اپنا حصہ ڈالیں۔ کیمرہ مین ملک حشمت کے ساتھ نصرت گنڈا پور، دامان ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔